نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں یہ دہراتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہدایت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ پھر اسی نے ہمیں سکھایا ہے بار بار یہ بات دہراؤ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان سے بچا کہ جن پر تو غضبناک ہے۔ اب انسان کے اندر کوالٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے کہ وہ کون ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے کہ جس پر اللہ غضبناک ہے، تو پھر ایسی عبادت کا آخر فائدہ کیا؟ یہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، میری مثال ضائع مت کیجیے گا۔ سورہ نحل ہے کلام پاک میں 14ویں سپارے میں۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورہ میں فرماتا ہے کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم شہد کی مکھی کے بطن سے ایک مایہ خارج کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی اس میں اللہ رب العالمین شہد کی مکھی کا ذکر کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے یہ کمال دیا ہے کہ اس کے بدن سے ایک مایہ خارج ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے، لوگ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان میں حدیث موجود ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات کہ شہد کی مکھی کی خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ پاک اور لطیف پھولوں پر بیٹھتی ہے، پاک اور لطیف درختوں پر، وہ درخت جن کی شاخیں لطیف ہیں، طیب ہیں، ان کا انتخاب کرتی ہے، ان پر بیٹھتی ہے، اس کا انتخاب طیبات ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مومن مخلص بھی شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، پاک اور طیب رزق کھاتا ہے، ہمیشہ پاک اور طیب چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ امیر المومنین نے شباہت دی ہے مومن مخلص کو کس کے ساتھ؟ شہد کی مکھی کے ساتھ۔ اسے یہ کمال اس لیے ملا ہے کہ اس کا انتخاب طیبات ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ مومن مخلص بھی اس کی طرح ہے، یہ مولا کا فرمان ہے۔ اب ذرا یہ جو کالی مکھی ہے آپ نے دیکھ رکھی ہے کہ یہ اگر آپ کے کھالوں پر بھی بیٹھتی ہے، آپ کی پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں ان پر بھی بیٹھتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی ناک پر بھی بیٹھ جاتی ہے، پھر جا کر یہ نجاستوں پر بھی بیٹھ جاتی ہے، گٹر پر بھی بیٹھی نظر آئے گی آپ کو نجاستوں پر بھی بیٹھی نظر آئے گی۔ اب اس سے بندہ کہے کہ بھائی جب تیرا پاک اور طیب چیزوں سے پیٹ بھر جاتا ہے، اس سے سوال کریں ہم کہ جب تیرا پاک اور طیب چیزوں سے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ ضرورت کیا ہے جا کے نجاست پر بھی بیٹھتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا، میں تو سب کو مانتی ہوں، میں سب کو مانتی ہوں۔ پھر آگے شہد کی مکھی کے آگے اتراتی ہے، میں تو سب کو مانتی ہوں، تو سب کو نہیں مانتی۔ تو شہد کی مکھی کا جواب یہی ہوگا کہ اگر میں تیرے عقیدے پر آ جاؤں اور سب کو ماننے لگ جاؤں تو جو کمال مجھے اللہ نے دیا ہے کہ میرے بدن سے شفا نکلتی ہے، اس کمال سے نہیں چلتا۔ کمال مجھے ملا ہی اسی لیے ہے کہ میرا انتخاب طیبات ہے، یہ ملا ہی اسی لیے ہے، یہ کمال ملا ہی اسی لیے ہے کہ میرا انتخاب طیبات ہے۔ اب وہ مومن مخلص کے جس کے قلب میں حسین جیسا پاک امام رہتا ہو، کبھی یزید جیسے پلید کو جگہ نہیں دے گا۔ وہ قلب مومن کے جس میں علی جیسا پاک امام رہتا ہو، وہ علی کے دشمن کو جگہ نہیں دے گا۔ لا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، یقیناً اللہ رب العالمین کے کلام میں حکمت ہے۔ خدا کی قسم جو قرآن پر تدبر کرتا ہے کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جو قرآن کو فقط رٹتا رہتا ہے وہ یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے۔ یزید کے لشکر میں حافظان قرآن بہت تھے لیکن مدبران قرآن نہیں تھے۔ اگر اس کے لشکر میں مدبران قرآن ہوتے، اس زمانے میں مدبران قرآن ہوتے تو ان کا امام حسین ہوتا نہ کہ یزید ہوتا۔